بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہندوؤں میں ایک بھگوان ہے جو ان کا خدا ہے اور وہ آسمان پر رہتا ہے۔ وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا اور جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں تو ان کو جواب نہیں آتا۔ عیسائیوں میں بھی ایک خدا ہے، وہ بھی آسمان پر رہتا ہے، وہ بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا اور جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں تو ان کو جواب نہیں آتا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں میں بھی ایک خدا ہے، وہ بھی آسمان پر رہتا ہے اور وہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو ہم کو جواب بھی نہیں آتا۔ تو ہمارے خدا اور ان کے خدا میں کیا فرق ہے؟ بھائی ہمارا جس خدا پر ایمان ہے وہ خدا ہم سے کلام کرتا ہے، ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، اور نہ صرف ہم سے بلکہ اپنے ہر بندے سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ بھائی اگر ہمارا خدا اپنے ہر بندے سے کلام کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ بھائی آپ کا خدا تو آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، مگر آپ اپنے خدا سے کلام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے خدا سے کلام کر لیا تو پھر آپ کا تصوراتی اور خیالی مذہب جو آپ کے فرقوں نے آپ کو دیا ہے غائب ہو جائے گا۔ بھائی میں تیار ہوں تبدیلی کے لیے، مگر مجھے اپنے خدا سے کلام کرنا ہے۔ بھائی اگر آپ نے آج سے اپنے خدا سے متعلق سوال کر ہی لیا ہے تو دیکھیے سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 186۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو ہمارا خدا قریب ہے اور جواب دیتا ہے جب بھی ہم پکارتے ہیں، مگر ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ بتائیے کہ میرا خدا مجھ سے کس طرح کلام کرتا ہے۔ بھائی آپ کے گھر میں ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہم اس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ بھائی آپ اس کتاب کو اور کس نام سے پکارتے ہیں؟ ہم اس کو کلام پاک بھی کہتے ہیں۔ جی بھائی اب یہ بتائیے کہ کلام کے کیا معنی ہیں؟ کلام کے معنی بات چیت یا گفتگو کے ہیں۔ جی بھائی، اور کلام پاک کے معنی ایک پاک یا مقدس گفتگو کے ہیں، اور یہی کتاب آپ اور آپ کے خدا کے درمیان کلام کا ذریعہ ہے۔ آئیے اپنے خدا سے گفتگو کرتے ہیں، پوچھئے آپ کے جو بھی سوال ہیں۔ بھائی کیا میں جو کچھ بھی چاہوں پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ اے خدا آپ کا کیا نام ہے؟ دیکھیے سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 14۔ بھائی کیا جواب آیا؟ بے شک میں اللہ ہوں۔ ٹھہریے بھائی، آپ تو انسان ہیں، مگر یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ بھائی یہ تو اللہ بول رہے ہیں، اور میں کا لفظ استعمال کر کے براہ راست بول رہے ہیں۔ بھائی اللہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اللہ کتاب میں سے بول رہے ہیں۔ دیکھیے سورہ نمبر 50 اور آیت نمبر 16۔ تو بھائی کیا لکھا ہے؟ بنایا ہے ہم نے انسان کو۔ بھائی کیا آپ نے انسان کو بنایا ہے؟ آپ تو خود بنائے گئے ہیں، تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا؟ بھائی یہ تو اللہ بول رہے ہیں، اور اپنی عظمت دکھانے کے لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور کتاب کے اندر سے بول رہے ہیں۔ تو بھائی کیا آپ کا خدا بولتا نہیں؟ میں غلط تھا میرے بھائی، میرا خدا تو بولتا ہے اور کتاب کے اندر سے بولتا ہے۔ تو یہ بتائیے آپ کو پہلے اپنے خدا کی آواز کیوں نہیں آتی تھی؟ بھائی وہ شاید اس لیے کہ میں نے کلام پاک کو صرف ثواب کے لیے پڑھا اور کلام پاک کو اللہ سے کلام کا ذریعہ ہی نہیں سمجھا۔ بھائی قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں خدا اپنے بندوں سے براہ راست مخاطب ہے اور اپنے ہر بندے کو اس کے ایمان کے مطابق مخاطب کرتا ہے۔ کہیں رسول سے مخاطب ہے، کہیں کفر یا انکار کرنے والے سے مخاطب ہے، کہیں ایمان والے سے مخاطب ہے، تو کہیں انسان سے مخاطب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کسی سے بھی مخاطب ہو
اس میں نصیحت پڑھنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان آیات سے اپنے عمل کو چیک کرنا ہے، اور جو آیات ہمارے اعمال کے مطابق ہوں وہیں ہماری موجودہ شناخت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آیات کے احکامات کا انکار کر کے کفر کر رہے ہوں، یا پھر ہم آیات کے احکامات کے مقابلے میں اپنی یا کسی اور کی بات کو زیادہ اہمیت دے کر شرک کر رہے ہوں، اور جب ہم قرآن میں اپنا موجودہ مقام جان لیں تو وہاں سے ہمیں اپنے رب سے رہنمائی لے کر اپنے اعمال و ایمان کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ چلے میرے بھائی، اگر آپ کے کچھ اور سوال ہوں تو ابھی اپنے اللہ سے کر دیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ جی بھائی، میرا سوال ہے کہ میں اپنے رزق کو کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ دیکھیے سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7۔ جی بھائی، آپ کو کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم دیے ہوئے پر شکر کریں گے تو وہ اور دے گا۔ تو بھائی جواب آیا؟ جی بالکل آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو رزق بڑھے گا، اور اللہ نے کہا شکر کرو تو اور دوں گا۔ بھائی لوگوں کو چھوڑیں، یہ تو ان کی دکانداری ہے۔ اب جب آپ کی خود اللہ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کو بندوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا میرے بھائی۔ مجھے تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور ہے، اس کو کوئی بھی ادا پسند آ جائے گی اور وہ معاف کر دے گا۔ بھائی کاش ایسا ہوتا۔ ویسے آپ یہ سوال اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ جی بھائی میں ابھی کرتا ہوں۔ یا اللہ آپ کس لیے غفار ہیں، یعنی کس کے گناہ معاف کرتے ہیں؟ دیکھیے سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 82۔ بھائی کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ نے تو خود مخاطب ہو کر جواب دیا ہے، اور اللہ کے جواب نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ 100 دفعہ استغفار پڑھ لو یا فلاں وقت یہ وظیفہ پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یا پھر اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے گی اور وہ معاف کر دے گا۔ مگر یہاں تو اللہ نے معافی لینے کے لیے 4 کاموں پر مشتمل عمل بتایا ہے، جس کے مطابق پہلے تو توبہ کرنی ہے، یعنی غلط کام چھوڑنا ہے، پھر ایمان لانا، یعنی اللہ نے جو اس گناہ کے متعلق قرآن میں احکامات دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، پھر اصلاح کرنی ہے، یعنی اس گناہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کا ازالہ کرنا ہے، پھر ہدایت پر رہنا ہے تو اللہ غفور بنے گا اور گناہ معاف کرے گا۔ یعنی کہ استغفار پڑھنے سے اللہ گناہ معاف نہیں کر رہے، بلکہ قرآن میں بیان کیا ہوا عمل کرنے سے معافی دے رہے ہیں، اور جب کوئی بات اللہ خود بتائیں تو اس سے زیادہ سچی بات کیا ہوگی؟ جی بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ سے کلام کریں گے تو آپ کے دین میں اور فرقوں کے مذہب میں واضح فرق نظر آ جائے گا۔ بھائی اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ مجھے کیا عمل کرنے سے معافی ملے گی، مگر مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے؟ اب آپ کی جب اپنے اللہ سے براہ راست بات ہو رہی ہے تو بندوں کی بجائے اللہ سے ہی سوال کیجئے۔ بھائی غلطی ہو گئی، ابھی پوچھتا ہوں۔ یا اللہ مجھے یہ مرحلہ وار عمل کرنے کے بعد کیسے پتہ لگے گا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا ہے؟ دیکھیے سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 8۔ تو بھائی کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ اگر توبہ سچی ہوئی تو وہ میری برائی مجھ سے دور ہو جائے گی، یعنی اس 4 مرحلہ وار عمل کے بعد اگر میں نے وہ برا کام دوبارہ نہیں کیا تو مجھے معافی مل گئی، اور اگر میں نے وہ برا کام دوبارہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری توبہ سچی نہیں تھی، اس لیے معافی بھی نہیں ملی۔ بھائی آج تو آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے اتنی بڑی گمراہی سے بچا لیا۔ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے اور مجھ جیسے اپنے ہر بندے سے کلام کرنا چاہتا ہے،
اور ہم لوگ اتنے کم عقل کہ اپنی زندگی کے معاملات خالق کی بجائے اس کی مخلوق سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، کیا اللہ قرآن سے ہر مسئلہ کا حل بتاتے ہیں؟ بھائی، اللہ نے اپنے بندوں کی زندگی کے ہر مسئلے پر رہنمائی کی ہے، اور اگر آپ کو کسی مسئلے پر جواب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے مخلص ہو کر رجوع نہیں کیا یا آپ کو اپنی مرضی کے جواب کی تلاش ہے، ورنہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کتنا علم رکھا ہے۔ دیکھیے سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 27۔ بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں تو ہماری ضرورتوں سے بہت زیادہ علم ہے، یعنی کہ ہم ساری زندگی بھی سوال کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں تو بھی قرآن کا علم ختم نہ ہو، اور یہاں تو لوگ ایک رات میں ہی قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ جی بھائی، قرآن میں اتنا علم ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے عالم نہیں ہو سکتے۔ ہم طالب علم ہی پیدا ہوئے اور طالب علم ہی مر جائیں گے۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے جو اپنے آپ کو قرآن کا عالم کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، کیا قرآن میں ہدایت کے علاوہ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور نافرمانوں کو دینے کے لیے اللہ کے جواب بھی موجود ہیں؟ جی بھائی، کیا آپ نے قرآن سے کل نہیں دیکھے؟ جی بھائی، میں نے چاروں کل پڑھے ہیں۔ بھائی، یہ کل 4 نہیں 300 سے بھی زیادہ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور نافرمانوں کے تمام سوال قالو، وہ کہتے ہیں، بتا کر پہلے سے لکھ دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 331 ہے، اور ساتھ میں ان کو دینے کے لیے جواب کل یعنی کہہ دو بتا کر پہلے سے لکھ دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 332 ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا سوال، کل کہہ دو یعنی ان کے لیے اللہ کا جواب۔ بھائی، میں نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قرآن میں 4 کل ہیں اور ان کا استعمال فاتحہ پڑھنے یا مردے بخشوانے کا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کل تو کافروں کو دینے کے لیے اللہ کے جواب ہیں، اور وہ بھی 300 سے زیادہ ہیں۔ آپ قرآن سے ان 4 کل کے علاوہ کل اور کالو کا استعمال کی کوئی مثال دے دیجئے۔ جی بھائی، آپ کوئی سوال بتائیے۔ بھائی، کچھ لوگ ہمیں گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم رسول پاک کی امت ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے۔ تو کیا وہ لوگ صحیح کہتے ہیں؟ آئیے بھائی، یہ سوال اور اللہ کا جواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 اور 81۔ بھائی، اس آیت میں تو اتنا واضح لکھا ہے کہ جو گناہ کر کے جہنم میں گیا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ قرآن میں اتنا زیادہ علم ہے، اور اللہ نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ جی بھائی، اللہ نے نہ صرف زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں ہدایت دی ہے، بلکہ قرآن سے لوگوں کے سوال اور ان کے جوابات بھی بتا دیے ہیں، اور یہ تو ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ کائنات کا مالک ہمارا اللہ ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے، مگر ہم اللہ کی کتاب کو مشکل کہہ کر، نامکمل کہہ کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو خاموش کرا کر اپنے فرقے کے رہنما کی باتوں کو بغیر تصدیق کیے سمجھ لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ اپنے آپ کو رسول پاک کی امت کہتے ہیں، مگر قرآن سے ہدایت لینے کی رسول پاک کی سب سے بڑی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کو کہتے ہیں ہدایت کی کتاب اور استعمال کرتے ہیں ثواب کے لیے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے کلام نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچئے گا، کیا واقعی ہمارا خدا ہم سے کلام نہیں کرنا چاہتا، یا ہمارے پاس کلام کے لیے وقت نہیں، یا ہماری نیت نہیں، یا ہمیں کلام پاک پر بھروسہ نہیں، یا ہمیں خدا کی ضرورت نہیں؟ تو ذرا سوچئے گا۔